افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بیوی نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ افواہیں پھیلانے والے اکثر و بیشتر منافقین تھے، اور 3 مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ ایک بات جب بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، ہر بندے کی زبان پہ ہوتی ہے، تو بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے آخر کچھ نہ کچھ تو صداقت ہوگی نا۔ ہٹلر نے کہا تھا نا کہ اتنے جھوٹ بولو کہ بندہ کہے بھئی اتنے جھوٹ تو کوئی نہیں بول سکتا۔ تو یہ طریقہ کار بھی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے۔ اب منافقین جو ہے ان کی زبانوں پر یہ باتیں جاری تھی، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، پروف کسی کے پاس نہیں ہے، بس منہوں کی باتیں تھی، سن سنا کے نقل کر رہے تھے۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، نقل در نقل کر رہے تھے اور اسے معمولی سمجھتے تھے۔ وہ بات معمولی نہیں تھی، نبی کے اہل بیت کی، نبی کے خاندان کی بات تھی، نبی کی ذات پر حرف آتا تھا۔ اس الزام کی وجہ سے تم نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں۔ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو معمولی سمجھتے تھے، ایک عام سی بات سمجھتے تھے۔ وہ عام سی بات نہیں تھی۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا سنگین معاملہ تھا۔ یہ ساری باتیں چل رہی تھیں، اللہ نے 16 آیتیں نازل کی سورۃ النور کی، اور افواہوں کا کلا کما کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان گئے تھے مکہ میں بات کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں نے یہ بات چھوڑ دی کہ حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل لا ہے کہ سفیروں کو، امبیسڈرز کو قتل نہیں کیا جاتا۔ بھائی جنگ میں صلح کون کروائے گا اگر آپ کا سفیر ہی نہیں آ سکتا؟ تو اس لیے مسلمانوں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں، سب کے ہاں ایک چیز ہر زمانے میں مسلم ہے کہ سفیر کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن نبی پاک کا سفیر مکہ میں گیا ہے، حدیبیہ بھی قریب ہی ہے مکہ کے، شمیسی کہتے ہیں آج کل اس کو، نیا نام جو ہے اس وقت۔ تو یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اس قدر سمجھ لیا کہ سورۃ فتح کی آیتیں دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی کہ ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا ہے، انہوں نے ہمارے سفیر کو شہید کیا ہے، ہم جب تک بدلہ نہیں لیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جانیں دے دیں گے۔ اور 1400 صحابہ نے کہا تھا کہ ہم جانیں قربان کریں گے۔ جب انہوں نے بیعت کر لی تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ فتح آیت نمبر 18۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ درخت کے نیچے اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کیوں راضی ہوا؟ اللہ ان کے دلوں کی کیفیت کو جان کر راضی ہوا۔ دلوں کے اندر جو جذبہ تھا کٹنے مرنے کا اور پیغمبر کا ساتھ دینے کا اور آپ کے شانہ بشانہ دشمن سے لڑنے کا اور عثمان بن عفان کا قصاص لینے کا، وہ جو دل کی ایمانی کیفیت تھی اس کو دیکھ کر اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے۔ اور قرآن نے کہا کہ اے نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور کچھ وقت گزرا اور حضرت عثمان بھی آ گئے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں نا، اللہ چاہتا تو نبی کو بتا دیتا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ صرف افواہ ہے، لیکن اللہ نے مومنوں کو بھی تو ریوارڈ دینا تھا نا، اپنی کتاب میں ان مومنوں کے بارے میں فیصلہ بھی تو کرنا تھا نا، اور رہنمائی بھی کرنی تھی کہ پیغمبر نفس نفیس موجود ہے، اس زمانے میں بھی ایسی افواہیں پھیل سکتی ہیں اور لوگ یقین کر سکتے ہیں، اور وہ غلط افواہیں صرف افواہیں ہو سکتی ہیں، وہ تو ویریفیکیشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صرف افواہ تھی یا اس میں کوئی صداقت بھی تھی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ افواہیں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ پھیلایا کرتے تھے، اور کون کون پھیلانے والے تھے؟ آپ کو کوئی بھی سچا مومن نہیں ملے گا جو خود سے ایک افواہ کریٹ کرے، چیز بنائے اور پھیلائے۔ یہ کام مومنوں کا نہیں ہے، یہ کفار کا ہے، منافقین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔